बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चौधरी परवेज लाई के ऊपर एक नया इल्ज़ाम आ गया है और नई कहानी मार्केट में आ गई है। वो कहानी मैं आपके सामने या इल्ज़ाम आपके सामने रखने लगा हूँ। फैसला आप करें या तहकीकात करने वाले इदारे करें कि पायन गल सच्ची है झूठी है, ये मुझे नहीं पता। मैं तो आपको वो बताने लगा हूँ जो इस वक्त मार्केट में चीज़ चल रही है। मामला ये है कि चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं, उनके साहबजादे क्या मोहम्मद लाई साहब, वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं और वो जनाब कहा जाता है कि स्पेन के अंदर गए हैं। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं भाई डॉलरों के बैग भर के लैके ना सी आया वो अब पता नहीं डॉलरों के बैग भर के ले गया है कि हमारे बेचारा वैसे ही अपने कपड़े का बैग भर के गया। ये तो इल्ज़ामात हैं। इस तरह के इल्ज़ामात तो बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर सियासतदान लगाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से वो भागे हैं और उसके बाद जिस तरह से वो मुसलसल निशाना बना रहे हैं मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, और जिस तरह से वो तीर अंदाजी कर रहे हैं भाई दूरों बैग, उससे लगता है कि चीज़ें उनके खिलाफ हैं और चीज़ें कोई चौधरी बरादरान जो है ना, यानी चौधरी बरादरान तो नहीं कहना चाहिए था, अब तो कह रहे हैं चौधरी एंड सन्स जो हैं वो हॉट वाटर्स में हैं। बरादरान तो उस वक्त कहा जाता था जिस वक्त शुजात साहब जो है और परवेज लाई साहब जो है वो आपस में एक कमी के पिच बटराई जोड़ी होंगे सन। इस वक्त तो वो आपस में पोल्स अपार्ट है, यानी एक सज्जे पासे खलोता है, एक खब्बे पासे खलोता है। अभी जो परवेज लाई हैं और उनके साहबजादे हैं वो आपस में बिल्कुल एक हैं। तो ये इस वक्त मामला चल रहा है। लेकिन हुआ ये वाकया कि फरहान खान नाम के एक दोस्त जो हैं मोहम्मद लाई साहब के, वो कहा गया कि अगवा हो गए और एक फुटेज जो है सीसीटीवी फुटेज वो भी मार्केट में आई और ये चौधरी मोहम्मद लाई साहब ने बात की। उसके बाद 2-3 रोज़ बाद जनाब वो बंदा जो है वो अपनी घर आ गया, शुमाली इलाके की सैर में चला गया सी, या वो कहीं उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, वो किसी दोस्त की तरफ रह गए थे। इस तरह की कहानी जो है वो मार्केट के अंदर आई। इल्ज़ाम लगाया था चौधरी मोहम्मद लाई साहब ने कि जनाब वीगो डाले जड़े ने वो की करते पे सन, वो वीगो डाले ले चुके लै गए ने। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वीगो डाले की जी कहानी होती है ना, ये एसोसिएट किया जाता है हमारी जो प्राइम एजेंसी है उसके साथ कि जनाब ये वो उठा के लेके जाते हैं और वो वीगो डाले में आते हैं। ये सच है झूठ है इस बात को एक साइड पे कर देते हैं, लेकिन इल्ज़ाम उसी तरफ लगाया जाता है। अच्छा, मैं आपको ये शुरू से सारी बात इसलिए समझा रहा हूँ कि जो लोग मतलब पूरी कहानी समझणगे ना तो फिर उन्होंने गल समझ आएगी कि जो इल्ज़ाम है वो इस तरह का क्यों आ रहा है, और एंड पे जाके आपको समझ आएगी कि ये इल्ज़ाम एक्चुअली है क्या। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वो बंदा वापस आ गया और उसने कोई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उन्हें दसिया कि जनाब मैनू फलाने ने चुकिया सी, ना बस इतनी बात सामने आई कि जनाब वो आ गए हैं, उनके मोबाइल की बैटरी जो है बंद हो गई सी ते भाई जिथे गए सन उत्थे बत्ती कोई नहीं सी। मतलब हादसे वाली जो एक जी गल है ना, वो उन्होंने उज़र पेश किया और बात ख़त्म हो गई। उसके बाद हुआ ये कि जनाब जो चौधरी बरादरान के लीगल एडवाइज़र थे, उनका नाम है जनाब आमर सईद रां साहब। वो सर अचानक चौधरी बरादरान के घर से निकले, यानी चौधरी एंड सन्स के घर से निकले, परवेज लाई गए और जनाब फिर अगो चुके गए और गल ख़त्म हो गई। उसके बाद वो हफ्ता 10 दिन उन्होंने कोई नाम पता सामने नहीं आया। अच्छा, अब ये जो करैक्टर है ना आमर सईद रां साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी रहे हैं और इनका ज़ाहिर है कि जो बंदा सेक्रेटरी जीता है मतलब वो कोई धड़ा है, वो कोई वुकला दे चंगा भला कोई मुकाम मौजूद है। एवं तो लाहौर हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी तुम नहीं जीत सकते, लेकिन देखने में ये आया कि स्वय एक प्रेस रिलीज़ के माड़ा मोटा या एहतजाज वुकला की जानिब से, यानी कोई लिप सर्विस कह लें, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। यानी इस वक्त मैं आपसे अर्ज करूं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात अपनी पीक थे ने, अरूज थे, कंपेना फुल टाइम चल रही हैं। और मुझे ये लगता है, ये मैं आपको साइड पे एक बात बताने लगा हूँ कि सबाहत रिजवी जो हैं वो 150 साल तारीख जो है लाहौर हाई कोर्ट बार की, उसमें पहली खतून सेक्रेटरी मुंतखब हो जाएंगी मुझे लग रहा है। अब ज़ाहिर है ये तो फैसला वोटर्स ने करना है। अच्छा, उसके अलावा लाहौर बार के इंतखाबात हुए, उच्च फड्डा पिया तो वो भी जनाब अपनी बिल्कुल इस तरह ना अरूज से सिलसिला है। ऐसी सूरत हाल में वुकला के जो धड़े इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं उन्हों का मतलब कि कोई वकील अगवा हो जाए तो भाई भूंडा की गखड़ नूं वटा मारन वाली गल होंदी, ठीक है, उत्ते अजाब पा देन। लेकिन देखा ये गया कि भाई उन्होंने भी लिप सर्विस जी की तो अगे गल नहीं वधी। अब आमर सईद रां साहब कौन है? आमर सईद रां साहब जो हैं ये वो शख्सियत हैं, एक
آڈیو کال آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا چودھری فواد کی جو گرفتاری ہے اس حوالے سے ایک آڈیو کال تھی پرویز لائی کی, کہ پرویز لائی صاحب کسی سے بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جڑا پھڑیا گیا نا پاجی, اے کتے پہلے پھڑیا جاندہ نا تے ساڑا مسئلہ حل ہو گیا سی, ساڑی اسمبلی بچ گئی سی, ہے جی, اینو بڑی اگ لگی سی توڑن دی. یہ پرویز لائی صاحب کے مطلب میں اس آڈیو کال کا لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں. وہ جو دوسری شخصیت جس سے وہ بات کر رہے تھے وہ عامر سعید راہ تھی مبینہ طور پہ. یہ آڈیو جو لیک ہوئی ہے تو اس تو بعد پائے نہ ہونا کوئی نہیں پتہ لگا. اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مجھے یہ بات اپنے ذرائع سے معلوم ہے کہ یہ جو دوسری آڈیو تھی, یعنی جو دوسرے بندے جڑی آواز تھی, اس کے بارے میں پوچھا گیا باقاعدہ چودھری پرویز لائی کے قریبی لوگوں سے. کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اے کون ہے بھائی جی, اے جڑا بندہ دوجا ہے اے کون ہے؟ تو جو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے انہوں نے کہا جناب عامر سعید راہ دی آواز ہے. اڑ گیا, اوکے ہو گیا. اس کے بعد عامر سعید راہ صاحب جو ہیں وہ سر ان کا یہ کہا بتایا گیا کہ وہ پرویز لائی کے گھر سے نکلے تھے, اس تو بعد پتہ نہیں کیڑے پاسے نکل گئے. پھر کوئی 10 دنوں بعد عامر سعید راہ صاحب جو ہے وہ واپس آ گئے, اور اس بات کا اعلان بھی پرویز لائی کی میڈیا سیل نے کیا کہ وہ واپس آ گئے ہیں. اغوا ہو گئے سن, یہ اعلان بھی پرویز لائی دا میڈیا سیل ہی کر رہے ہیں جی, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ واپس آ گئے ہیں تو انہوں نے کوئی نہ پریس کانفرنس, نہ کسی نے رابطہ, نہ کسی نے گل, نہ بات. تاثر یہ ہے کہ جناب وہ شمالی علاقہ جاتی سیر تے گئے, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو عامر سعید راہ ہیں ان کے پاس پرویز لائی کے بے تحاشا راز موجود ہیں, بے تحاشا راز موجود ہیں. اسی دوران جب عامر سعید راہ صاحب اغوا ہوتے ہیں یا مبینہ طور پر کہتے چلے جاندے ہیں یا اغوا ہوندے ہیں, اس دوران محمد خان بھٹی صاحب کے حوالے سے بھی انکشاف جو ہے وہ چودھری پرویز لائی کا میڈیا سیل ہی کرتا ہے کہ جناب وہ حیدرآباد میں تھے, مٹیاری میں تھے, وہاں سے وہ جا رہے تھے اور ہائی کورٹ کے لیے اور بیل کرانی تھی. راج حیدرآباد دے ایس ایس پی نے کہ پتہ نہیں کیڑے بندے نے انہوں پھڑ لیا تو گرفتار کر لیا, ٹھیک ہے. اس بات کی تصدیق کسی جانب سے نہیں آئی آفیشلی کہ جناب وہ جو گرفتار ہوئے ہیں یا وہ کس کے پاس ہیں. پولیس کول نے, ایف آئی اے کے پاس ہیں, آئی بی کے پاس ہیں, اینٹی کرپشن پرچہ سی پنجاب انہاں کول نے, کس کے پاس ہیں, سب جگہوں سے یہ چیک کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کی, ایف آئی اے نے کہا یہ ساڑھے کول نہیں گئے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اگر وہ صاحب جو محمد خان بھٹی صاحب ہیں وہ اگر پولیس نے پکڑے ہیں, ان کی پریس ریلیز کے مطابق پولیس نے وہاں سے پکڑے, تو پولیس نے انہوں نے کی کرنا سی کول رکھ کے, جتھے پرچہ انہوں نے وہ دے والے کرنا سی نا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا, اب پھر وہ کدھر گئے محمد خان بھٹی؟ میں اب آپ سے وہ بات شیئر کرنے لگا ہوں جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ سر یہ جو تینوں لوگ ہیں نا, جن کا نام فرحان خان صاحب ہیں, جو عامر سعید راہ صاحب ہیں اور محمد خان بھٹی صاحب ہیں, یہ تینوں لوگ چودھری اینڈ سنز کی بہت سارے خفیہ معاملات, مبینہ طور پر کرپشن کے معاملات, مبینہ طور پر پولیٹیکل انجینئرنگ کے معاملات, مبینہ طور پر ادھر ادھر جڑیاں نکیاں موٹیاں وارداتیں ہوندیاں ان کے معاملات میں نہ صرف آگاہ تھے بلکہ پائن شریک جرم نے سارے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چودھری برادران نے انہاں دا سافٹ ویئر آپ ہی اپڈیٹ کر لئی, آپ ہی انہاں نوں سائڈاں تے لایا اور یہ مشہور کر دیا کہ جناب ہے چکے گئے ہیں. دیکھیں جس وقت فرحان صاحب ہوئے تو اس وقت یہ چونکہ فوٹیج آ گئی تھی, اس لیے یہ ایک تاثر جو ہے وہ بڑا پکا ہو گیا کہ بھائی نے ایک وڈیا نے چک لیا جی, وڈے گھر والے نے, ٹھیک ہے. لیکن وہ 2-3 دن بعد آ گئے, انہوں نے بھرا نے بھاجی اپنی پٹیشن بھی واپس لے لئی, ایس ایس پی لاہور نے کہ آئی جی پنجاب نے جا کے دستا کہ حضور ہے دیکھو بندہ جڑا ہے نا آ گیا اپنے گھر سے, اللہ خیر صلاح, کیس ڈسپوز آف ہو گیا. یہ جو عامر سعید راہ صاحب ہے یہ تو خود وکیل ہے, لہٰذا ان کو تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے, نہ انہاں دا کوئی ایڈا مسئلہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ نہ جناب کوئی عدالتیں چڑھیا, نہ کسی نے کوئی رلا پایا, بس ماڑا موٹا میوزک جو ہے وہ پریس ریلیز کی حد تک جا رہا. اب کہانی سنانے والے, بنانے والے یا یہ بات اپنی طرف سے بڑے ہی راز دے نال تانوں کہانی دسن لے جڑے نے, وہ کہتے ہیں کہ محمد خان بھٹی چونکہ تمام جتنی بھی چودھری برادران کی اور یہ چودھری پرویز لائی کی خاص طور پر اور منصف لائی کی کرپشن کا مین ذریعہ
یعنی جیڑا بٹوا سی نا اصل وہ ایسی پائی کہ اے ہر شے پھڑ کے اگے تقسیم کردا سی. یہ وہ شخص تھا جس نے ان کو ارب روپے کی دیہڑی لوائی. لوگ باتیں کر رہے ہیں, میں نہیں جانتا اس بات کو حقیقت ہے کہ نہیں ہے. پرچہ ہوا ہے بھائی باقاعدہ, یہ اینٹی کرپشن والوں نے, بلکہ وہ بندہ ایک کے دو بندے شاید وعدہ معاف ہوا ہے, ایف آئی اے میں مقدمہ درج ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو خود ہی سائیڈ پہ کر دیا ہے, ان کو خود ہی مطلب کسی پاسے لاتا ہے اور رولا پاتا ہے کہ ایجنسیاں نے چک لیا ہے, اس لیے کہ جناب اگر یہ پکڑے گئے تو بھاجی بڑے ہی کھاتے کھلنے ہیں, تو بڑا ہی کام جڑا نا وہ خراب ہو جانا. اچھا, اب یہ کہانی میں اس لیے جان لگتی ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں تو چودھری برادران کا جو ٹوٹل سیاست کا انداز ہے نا پرویز الہی کا, خاص طور پہ پرویز الہی کا, وہ بالکل ویسا ہے جیسا آپ نوٹ کریں جو بھارت کی سیاستدانوں کے حوالے سے فلمیں بنتی ہیں, یا ہمارے جو ماضی میں ڈرامے یا کوئی اس طرح کی فلمیں بنتی رہی ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے. اس میں جو رول ہوتا ہے کہ فیس جو ہوتا ہے بڑا سافٹ جناب 1122 والا, سیدھے مسائل حل کرنے والا, بیک سائڈ پہ جو سین ہوتا ہے پائن ادھر سکا پرا یا پتر جڑا نا انہیں انی پائی ہوندی. تو یہ والا معاملہ چودھری برادران کی سیاست کا, ان پر یہ الزامات ہیں. وجاہت فورس کے نام سے میں اپنی اکھاں نہ پائن لوگوں نے وردی پا کے اتھے جڑا نا گجرات کے شہریوں کی زندگی اجیرن کی بھی میں نے خود دیکھی ہے, پرویز مشرف دور کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ جناب یہ خود یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اچھا, اب یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ جو ایف آئی ہے, جو اینٹی کرپشن ہے, جو پولیس ہے, ایون کہ بہت ہی یعنی کیا کہتے ہیں رسپیکٹفل ادارہ, ٹھیک ہے, جہاں سے جا کے ریلیف ملنے کی آخری وہاں پر امید ہوتی ہے, وہاں پر بھی پرویز الہی کے بہت اچھے تعلقات ہیں. ایف آئی اے, پولیس, اینٹی کرپشن, ایتھے دے پائندے اپنے بچے بھرتی ہوئے نا, آپ بھرتی کروائے ہوئے. اور ہوتا یہ ہے کہ ان کے بھرتی کرائے ہوئے لوگوں کے پاس ہی جو ہے وہ انویسٹیگیشنز آ جاتی ہیں, اور پھر چیزیں جو ہیں ان کے حق میں جانی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہوگا. یہ وہ جو کہانی سنا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ محمد خان پٹی نو سائڈ سے کرتا جی, اور صرف اس لیے کیا ہے کہ کتے پائے نے بولنا پائیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے ایف آئی کے لوگوں سے جب بات کی تھی, جب مقدمہ درج ہوا تھا, کہ باجی ہے جڑا تسی محمد خان پٹی دے پرچہ دیتا ہے, پہلے بھی ہوئے سن, چھوٹے چھوٹا آ گئے, تسی یہیں کچھا جا ہاتھ پاندے ہو. تو انہوں نے یہ کہا کہ بٹ صاحب ایسے ثبوت ہے ہمارے پاس کہ محمد خان بھٹی صاحب جو ہے نا وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے پرویز الہی کے خلاف, اس سے وہ مکر نہیں سکیں گے. اس طرح کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. اور ایک انہوں نے مثال دی, اور وہ یہ دی تھی کہ پاجی ٹھڈ نالوں گوڈے اگے نہیں ہوندے, ٹھیک ہے, جس لیے اپنے ٹھڈ دے گی تو پلوان دوجے دا سر دے گا. چودھری پرویز الہی دا بھاویں جو مرضی ہو جائے, اس طرح کے ثبوت ہیں. اچھا, اب یہ مقدمہ درج ہوا, وہ مطلب ہے کہ انہوں نے ضمانت کرانی تھی, وہ ایک آدھ دن کے لیے غائب ہوئے. 2 دن بعد یار یہ خبر آ گئی, رات کو 10:30 بجے قریب پرویز الہی کے میڈیا سیل نے جاری کی کہ وہ حیدرآباد کہ پتہ نہیں کراچی میں وہ ہائی کورٹ میں جا رہے تھے جو ہے اپنا ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کے لیے. تو ان کو جناب راستے میں سے فلانے ایس پی نے چک لیا, یعنی وہ وہاں سے اس کو گرفتار کر لیا. اگر یہ ہائی کورٹ ہی جا رہے تھے, ٹھیک ہے, تو یہ خبر رات کو 10:30 بجے کیڑی ہائی کورٹ لگی ہوندی پائن, ٹھیک ہے, یہ سوال ہے. تو اب کہانی سنانے والے یہی کہتے ہیں کہ یہ سارے بندے خود ہی پرویز الہی نے آپ ہی انہوں دا سافٹ ویئر پیچھے رہ کے دوسرے کو اپڈیٹ کروایا, ٹھیک ہے. اور پھر جو محمد خان پٹی ہے اے بھی کتے ایسے طرح ہی کسے پاسے ہو سکتا ہے برآمد ہو جائے, ہو سکتا ہے چونکہ مقدمہ ابھی تک 2 درج ہیں, اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ برآمد ہی نہ ہوئے کدی اور چیزاں کسی اور پاسے چلی جائیں. اب لوگ ان کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں اس میں کتنی ریالٹی ہے. لیکن پرویز الہی اینڈ کمپنی کا جو آپ ماضی کا ریکارڈ دیکھیں اور موجودہ صورتحال جو سیاست میں اس وقت جا رہی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کی ہو رہا ہے, کون کدے نال ہے کون کدے خلاف ہے. تو اس ساری صورتحال میں اس کہانی کے اندر تھوڑی سی مجھے جان محسوس ہوئی تھی, تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ لوگوں کو اگر کوئی اس میں سوال ہو یا آپ کے خیال میں یہ بات درست ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں آپ بھی ضرور اپنے اظہار کریں خیال کا, لیکن ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.